آیت نمبر 71 یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطلی، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ ملانے کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے یا حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو۔ یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ حق کے اوپر باطل کا ملمہ کیوں چڑھاتے ہو۔ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے پوچھتے ہوئے بھی، اور یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیت میں جو لفظ لباس استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کومپل بند ہوتی ہے اور اس کے باہر ایک سبز رنگ کا خول ہوتا ہے تو اس کو عربی میں لبوس کہا جاتا ہے۔ پھر لباس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ دو ظاہری چیزوں کا آپس میں مل جانا، اور دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے گڈمڈ ہو جانا، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں التباس کا لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کنفیوز کر دے۔ پھر آیت میں حق کا لفظ آیا ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ اپنا مقصد رکھتی ہے، اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے، اور اسی سے لفظ حقوق بھی نکلا ہے۔ اور باطل کا لفظ جو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ اپنی حقیقت نہ رکھتی ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو سوچ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب حق اور باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں حق بھی ہوتا ہے، مگر حق کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ باطل اس کے اوپر غالب آتا ہے، تاکہ انسان حق کے بارے میں بھی جو ہے وہ التباس کا شکار ہو جائے، کنفیوز ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ فلاں نے مجھے مارا ہے۔ اب یہ سچ ہے کہ فلاں نے مجھے واقعی مارا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس نے مجھے کیوں مارا ہے، مجھے ادب سکھانے کے لیے مارا ہے، میری غلطی کے اوپر مارا ہے۔ تو گویا کہ میں سچ تو بول رہی ہوں کہ سامنے والے نے مجھے مارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطل کیسے شامل ہے کہ وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ کیوں مارا ہے۔ تو گویا حق کو باطل کے ساتھ ملانے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حق ہوگا تو پھر ہی باطل کو بیان کیا جا سکے گا۔ یہ بہت گہری آیت مبارکہ ہے، کیونکہ باطل کی اپنی کوئی حقیقت یا اصلیت تو ہوتی نہیں ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یا کھڑا کرنے کے لیے کسی حق کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، حق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک صحیح سچی بات لے گا اور اس سچی بات میں جو ہے وہ غلط بات کو شامل کرے گا، تاکہ اس کی بات کا وجود بھی نظر ہے اور اس کی بات بھی جو ہے وہ کوئی سٹینڈ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو۔ غور کرنے والوں کے لیے آیت مبارکہ بہت گہری ہے کہ کیسے باطل کو بھی اپنے وجود کے لیے کسی حق کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔